یہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک چین ہے اور اس کے شمال مغرب میں 16,60,000 مربع کلومیٹرز رقبے پر پھیلا چین کا سب سے بڑا صوبہ سنکیانگ ہے۔ اس علاقے کو ویگر آٹونومس ریجن بھی کہا جاتا ہے۔ سنکیانگ ریجن کی وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ پاکستان جتنے 2 ممالک اس میں سما سکتے ہیں۔ چین کا یہ اکیلا ریجن 7 ممالک منگولیا، روس، قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان، افغانستان اور پاکستان کے علاوہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ بھی بارڈر شیئر کرتا ہے۔ چین کے تمام صوبوں میں سب سے لمبے انٹرنیشنل بارڈرز اسی سنکیانگ خطے کے ہیں جو 5,600 کلومیٹر سے بھی زائد طویل ہیں۔ چین کی کل زمینی سرحد کا 1/4 حصہ یہ بن جاتے ہیں۔ سنکیانگ کا دارالحکومت ارومچی ہے جو انتہائی جدید معاشی اور ثقافتی مرکز اب بن چکا ہے، لیکن تاریخ اور تہذیبوں کے سفر میں یہاں کا ایک اور شہر کاشغر اپنی منفرد اور تاریخی شناخت رکھتا ہے۔ قدیم شاہراہ ریشم یعنی اولڈ سلک روڈ کاشغر اور سنکیانگ کے علاقے سے ہی گزرتی تھی، جو مشرق اور مغرب کی تہذیبوں کو آپس میں ملاتے ہوئے برصغیر وسطی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور یورپ کے دور دراز علاقوں تک جاتی تھی۔ آج کے دور میں چین کا عظیم معاشی راہداری منصوبہ یعنی سی پیک یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کاشغر شہر کو کھنجراب پاس کے راستے پاکستان کے اسٹریٹجک شہر گوادر سے ملاتا ہے۔ گلگت بلتستان کے اضلاع ہنزا، شگر اور کھانچے چین کے اسی ریجن کے ساتھ پاکستان کا بارڈر شیئر کرتے ہیں۔ چین کے اس وسیع خطے سنکیانگ کی کل آبادی 2,62,00,000 سے زائد ہے، جس میں ثقافتی لحاظ سے خاصی ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے۔ سنکیانگ صدیوں سے مختلف قومیتوں کا مسکن رہا ہے۔ یہاں ویگر، ہان چائنیز، قزاق، ازبک، کرغز، تاجک اور منگولوں سمیت 56 کے قریب مختلف ایتھنیسٹیز آباد ہیں۔ ان میں ویگر اور دیگر مقامی اقلیتوں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے۔ مغربی میڈیا میں اکثر اس بات کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ سنکیانگ کے لوگ انتہائی پسماندہ اور بدحال ہیں اور ان کی ثقافتی آزادی اور شناخت بھی چائنیز حکومت مٹانے کی کوشش کر رہی ہے اور بنیادی حقوق سے بھی بالخصوص ویگر مسلمان محروم ہیں۔ لیکن دوستو، کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ کیا واقعی چائنیز حکومت ویگر مسلمانوں سے ان کی کلچرل شناخت چھین رہی ہے؟ ان کو کیا معاشی مواقع فراہم نہیں کیے جا رہے؟ معاشی طور پر کیا یہاں کی کمیونٹیز نا انصافی کا شکار ہو رہی ہیں؟ آئیے اس سب کے بارے میں جانتے ہیں اور حقائق کا جائزہ تفصیل سے لیتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 1949 میں جب عوامی جمہوریہ چین کا قیام عمل میں آیا تو سنکیانگ کے لوگوں کو صدیوں پرانے جاگیردارانہ نظام، استحصال اور غیر ملکی تسلط سے نجات ملی اور وہ باقاعدہ طور پر ماڈرن چین کا حصہ بنے۔ 6 سال بعد اکتوبر 1955 کو یہ خطہ باقاعدہ طور پر ایک خود مختار ریجن چین کی بن گیا اور اسے سنجیانگ ویگر آٹونومس ریجن کہا جانے لگا۔ اس کے بعد اس خطے میں خوشحالی اور یکجہتی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ 1955 میں جب سنکیانگ خود مختار صوبے کی بنیاد رکھی گئی تو اس کی مجموعی جی ڈی پی محض 1.23 ارب یوان تھی، لیکن گزشتہ 7 دہائیوں کی انتھک محنت، پالیسیز اور اصلاحات کے بعد 2024 کے اختتام پر سنکیانگ کا کل جی ڈی پی 2.05 ٹریلین یوان سے بھی تجاوز کر چکا ہے، یعنی اس میں گزشتہ 70 برسوں میں تقریباً 1700 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ 70 برسوں میں اتنا اضافہ کوئی انوکھی بات نہیں، تو اس کا موازنہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ کریں تو پاکستان کا جی ڈی پی 1955 سے آج تک گزشتہ 70 برسوں میں صرف 312 گنا ہی بڑھ سکا ہے، یعنی سنکیانگ کی جی ڈی پی میں جتنا اضافہ ہوا ہے اس سے 5 گنا کم۔ لہٰذا بآسانی یہ کہا جا سکتا ہے کہ سنکیانگ نے
پورے پاکستان کی نسبت کہیں زیادہ تیزی سے معاشی طور پر ترقی گزشتہ 7 دہائیوں میں کی ہے۔ سنکیانگ کی فی کس آمدنی 1955 میں محض 241 یوان تھی۔ اگرچہ آبادی کم ہونے اور رقبہ زیادہ ہونے اور قدرتی وسائل بھی رقبے کی وجہ سے زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ نمبر اس دور کی قومی چائنیز اوسط سے کچھ بہتر تھا، لیکن عملی طور پر بیسک انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے عوام انتہائی غریب تھے۔ ان کا شمار چین کے قریب نچلے ترین درجے یعنی لوئسٹ ٹیئرز کے صوبوں کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ لیکن دوستو، چونکا دینے والی حقیقت یہ ہے کہ 2024 میں سنکیانگ کی فی کس آمدنی بڑھ کر 78,660 یوان تک پہنچ چکی تھی، یعنی سنکیانگ کے ایک عام شہری کی معاشی پیداواری صلاحیت میں گزشتہ 70 برسوں میں 326 گنا کا ناقابل یقین اضافہ ہوا ہے۔ اور اگر اس فگر کا موازنہ ہم پاکستانیوں کی فی کس آمدنی میں گزشتہ 70 برسوں میں جتنا اضافہ ہوا ہے اس سے کریں تو اس عرصے میں پاکستانیوں کی فی کس آمدنی میں اضافہ محض 82 گنا ہی ہوا ہے، جبکہ سنکیانگ میں 326 گنا۔ یعنی اس حوالے سے بھی سنکیانگ نے پاکستان سے کئی گنا زیادہ رفتار سے ترقی کی ہے۔ سنکیانگ جو چین کا ایک بیکورڈ اور غریب صوبہ تب سمجھا جاتا تھا، اب چین کے کل 31 صوبوں اور انتظامی یونٹس میں سے معاشی کارکردگی کے لحاظ سے اب 15ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ دوستو، ہے نا یہ ایک انتہائی حیرت انگیز اور ناقابل یقین معاشی معجزہ؟ یہ تو صرف اعداد و شمار کا کھیل تھا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ چین نے اس دور دراز اور بظاہر پسماندہ سمجھے جانے والے علاقے کو اپ لفٹ کرنے کے لیے عملی طور پر کیا کچھ کیا اور ان اقدامات کے کیا نتائج نکلے۔ یہ سب حقائق جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ دوستو، عوامی جمہوریہ چین کے قیام سے پہلے سنکیانگ میں کوئی ریلوے لائن تک موجود نہیں تھی، نہ ہی کوئی جدید فیکٹری یا صنعت کا وجود تھا۔ لیکن اس خطے کو جدید دنیا سے جوڑنے اور پسماندگی دور کرنے کے لیے چین نے یہاں سب سے پہلے انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک کا ایک جال بچھایا، جس کی مثال تاریخ میں انتہائی مشکل ہی سے شاید مل پائے۔ 1952 میں لینزو زنجیانگ ریلوے کا آغاز ہوا، جو 1962 میں اورمچی تک پہنچ چکی تھی۔ یہاں کے ریلوے نیٹ ورک کی کل لمبائی 2012 میں 4,914 کلومیٹر تھی، جو کہ 2024 میں بڑھ کر 9,200 کلومیٹر تک ہو چکی تھی۔ یہ ریلوے نیٹ ورک اب سنکیانگ کے تمام اضلاع اور 80% سے زائد کاؤنٹیز کو کور کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ عام سڑکوں اور شاہراہوں کا نیٹ ورک جو 2012 میں جب 1,66,000 کلومیٹر تھا، 2024 میں بڑھ کر 2,32,000 کلومیٹر ہو چکا ہے، جس میں 12,400 کلومیٹر طویل ایکسپریس ویز شامل ہیں۔ اس کا موازنہ 25 کروڑ آبادی والے اگر پاکستان کے ساتھ ہم کریں تو پاکستان کا کل روڈ نیٹ ورک 2,64,000 کے لگ بھگ ہے، یعنی آبادی میں پاکستان سے 10 گنا چھوٹا سنکیانگ اتنا ہی روڈ نیٹ ورک رکھتا ہے جتنا پاکستان کے 25 کروڑ افراد کے لیے ہے۔ سنکیانگ کے اس روڈ نیٹ ورک میں تیانشان شنگلی ٹنل جیسی دنیا کی طویل ترین ہائی وے ٹنل بھی شامل ہے، جو 22 کلومیٹر ہائی آلٹیچیوڈ اور شدید سرد پہاڑی علاقے سے گزرتی ہے۔ اس ٹنل کا ایوریج آلٹیچیوڈ 3,000 میٹرز ہے۔ جدید تعمیراتی ٹیکنالوجی کی مدد سے بنائی گئی یہ ٹنل دسمبر 2024 میں مکمل ہوئی۔ تیانشان شنگلی ٹنل سنکیانگ کے وسطی پہاڑی سلسلوں سے گزرتی ہے، جس نے اورمچی اور کورالا کے درمیان سفر کا دورانیہ 7 گھنٹوں سے کم کر 3.5 گھنٹے کر دیا ہے۔ ایویشن کے شعبے میں جولائی 2025 تک سنکیانگ 28 سول ٹرانسپورٹ ایئرپورٹس کے ساتھ پورے چین میں پہلے نمبر پر تھا، جہاں سے 595 فلائٹ روٹس دنیا اور چین کے دیگر حصوں کو ملاتے ہیں۔ اتنے ایئرپورٹس تو چین کے دیگر ساحلی اور ترقی یافتہ شہروں اور صوبوں میں بھی نہیں ہیں۔ انفراسٹرکچر کی مضبوطی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ 1978 میں جہاں سنکیانگ میں مسافروں کی کل تعداد یعنی پیسنجر والیوم 94 لاکھ کے لگ بھگ تھا، وہ 46 گنا بڑھ کر 2024 میں 43 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ ظاہر ہے یہ سب ان اقدامات کی بدولت ہی ممکن ہوا جو
جو چین کی حکومت نے یہاں کے انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے اٹھائے تھے۔ آج سنکیانگ کے 100% دیہاتوں کو مکمل 4G نیٹ ورک تک رسائی حاصل ہے، جبکہ یہاں کے 90% سے زائد ٹاؤن شپس تک جدید ترین تیز رفتار 5G نیٹ ورک کی کوریج بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ یوں سنکیانگ کا کوئی بھی شہری دنیا سے کٹا ہوا نہیں ہے۔ معیشت اور انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ چین نے سنکیانگ کو ایک عظیم زرعی، توانائی اور اسٹریٹجک ریسورس بیس میں بھی تبدیل کر دیا ہے۔ 2024 میں سنکیانگ کی کل اناج کی پیداوار 23.3 ملین ٹن تک پہنچ چکی تھی، اور یہ پورے چین کا واحد صوبہ تھا جس نے مسلسل 3 سالوں تک اپنی سالانہ پیداوار میں 5 ملین ٹن سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا ہے۔ کپاس کی پیداوار کے لحاظ سے سنکیانگ مسلسل 32 سالوں سے چین میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں چین کی کل کپاس کا 92% سے بھی زائد پیدا ہوتا ہے۔ سنکیانگ بعض پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے بھی پورے چین میں لیڈ کرتا ہے۔ یہ علاقہ چونکہ چین کے مشرقی ساحلی ریجن سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، لہٰذا یہاں سی فوڈ کے لیے گوبی کے ریگستانوں اور پہاڑی چشموں کے سرد پانیوں میں سائنسی طریقوں سے سالمن مچھلی کی فارمنگ کی جا رہی ہے، جس کی پیداوار 2024 میں 8100 ٹن تھی، اور پورے چین میں اس رینکنگ میں سنکیانگ کا نمبر دوسرا تھا۔ توانائی کے میدان میں سنکیانگ کے تیل اور گیس کا پروڈکشن والیوم 2024 میں 66.64 ملین ٹن رہا، جو چین میں سب سے زیادہ تھا، جبکہ خام کوئلے کی پیداوار 543 ملین ٹن تھی۔ اس خطے میں کلین انرجی کی بے پناہ پوٹینشل کی وجہ سے 2010 کے بعد سنجیانگ آؤٹ ورڈ پاور ٹرانسمیشن پروجیکٹ کے تحت سنکیانگ کے ڈیمز، ریگستانوں میں لگی ونڈ ٹربائنز اور سولر پینل سے پیدا ہونے والی کلین انرجی اور بجلی کو چین کے ان مشرقی اور وسطی علاقوں تک یہاں سے منتقل کیا جاتا ہے جہاں بجلی کی کھپت زیادہ ہے لیکن پیداوار کم ہوتی ہے۔ سنکیانگ میں چونکہ بہت بڑا صحرائی علاقہ بھی شامل ہے، لہٰذا ایسے علاقوں میں پانی کی قلت اور زرعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر واٹر کنزروینسی پروجیکٹس لگائے گئے ہیں۔ ان پروجیکٹس کا مقصد پہاڑی گلیشیئرز کے پگھلنے والے پانی کو ضائع ہونے سے بچانا، پینے کے لیے صاف پانی مہیا کرنا، ڈیمز میں ذخیرہ کر کے بجلی پیدا کرنا اور جدید ری سرکولیٹنگ ایکوا کلچر کے بعد گوبی کے ریگستانوں کو آب پاشی کے لیے قابل استعمال بنانا ہے۔ کاشغر کی جیاشی کاؤنٹی کے واٹر پروجیکٹ 1.75 ارب یوان لاگت آئی، جس نے 4,70,000 افراد کو صدیوں سے جو کڑوا اور فلورائڈز والا پانی استعمال کر رہے تھے اس مصیبت سے نجات دلا کر پہاڑی چشموں کا صاف پانی فراہم کیا۔ آج پینے کے صاف پانی اور ٹیپ واٹر کی سہولت 99% دیہی آبادی کو سنکیانگ میں حاصل ہے۔ بہتر طبی اور دیگر سہولیات کی بدولت اب سنکیانگ میں ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی اوسط عمر 77 سال تک پہنچ چکی ہے، جو 1949 میں محض 30 برس ہوا کرتی تھی۔ ٹیکنیکل ہیومن ریسورس کے حوالے سے 1949 میں جہاں پورے سنکیانگ میں صرف 560 ٹیکنیکل ماہرین تھے، وہیں 2023 تک پروفیشنل اور ٹیکنیکل عملے کی تعداد 1 ملین سے بھی تجاوز کر چکی تھی، جس میں 62,000 ایکٹیو R&D ریسرچرز شامل تھے۔ 2024 میں یہاں کا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بجٹ 2012 کے مقابلے میں 2 گنا ہو کر 6 ارب یوان سے بھی تجاوز کر چکا تھا۔ بالکل ایسے ہی 2024 میں سنکیانگ میں ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی تعداد 63 ہو چکی تھی، جو کہ 2012 میں 39 ہوا کرتی تھی۔ لٹریسی ریٹ اب 98% ہو چکا ہے۔ بچوں کے لیے لازمی جونیئر اسکول کی تعلیم کا ریٹینشن ریٹ سنکیانگ میں 99% ہے۔ دوستو، ماضی کی طرح سنکیانگ اب دنیا کے لیے ایک کلوزڈ ریجن نہیں بلکہ بین الاقوامی تجارت کا ایک بڑا مرکز بن چکا ہے۔ یہاں کئی پورٹس آف انٹری بنائی گئی ہیں۔ پورٹس آف انٹری سے مراد وہ مخصوص بین الاقوامی زمینی، ریلوے اور فضائی کسٹم اسٹیشنز اور تجارتی راستے ہیں جہاں سے چین کی دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ سنکیانگ میں اسٹیٹ کونسل سے منظور شدہ ایسی 19 فرسٹ کلاس پورٹس فعال ہیں، جن میں سے 3 بین الاقوامی ایئرپورٹس ارومچی، کاشغر اور ییننگ، جبکہ 16 زمینی، روڈ اور ریلوے کسٹم پورٹس شامل ہیں۔ پاکستان کے ساتھ خنجراب پورٹ اور قزاقستان کے ساتھ خرگوش اور الاتاؤ پورٹ وغیرہ انہی تجارتی
مراکز کا حصہ ہیں۔ چین کی مرکزی حکومت کے تعاون سے نومبر 2023 میں قائم ہونے والا چائنا سنکیانگ پائلٹ فری ٹریڈ زون کا 2024 میں سنکیانگ کی کل غیر ملکی تجارت میں حصہ 30% تک تھا۔ کاشغر جغرافیائی طور پر پاکستان کے قریب واقع ہے، لہٰذا یہاں کا فری ٹریڈ زون چائنا کے اندر پاکستان کی تجارتی سرگرمیوں کا بھی بڑا اور فعال مرکز بن چکا ہے۔ پاکستان کی سرکاری لاجسٹک اور لینڈ ٹرانسپورٹ کمپنی NLC نیشنل لاجسٹک کارپوریشن نے جون 2025 میں کاشغر کے اسی فری ٹریڈ زون کے اندر اپنی آفیشیل چائنا برانچ بھی قائم کی ہے۔ یہ سی پیک کے زمینی نیٹ ورک اور چائنا میں پاکستان کا مرکزی لاجسٹک ہیڈ کوارٹر اب بن چکی ہے۔ صرف یہی نہیں، پاکستان کے ساتھ کراس بارڈر تجارت کو بڑھانے کے لیے یہاں باقاعدہ ایک پاکستانی نیشنل پویلین بھی قائم کیا گیا ہے جہاں پاکستانی مصنوعات موجود ہیں۔ اگست 2025 کے ڈیٹا کے مطابق پاکستان کی 56 رجسٹرڈ کارپوریٹ کمپنیز یا انٹرپرائزز اس وقت کاشغر میں کامیابی سے کام کر رہی ہیں، جو کہ پاک چین معاشی شراکت داری کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایسٹ چائنا سے دور واقع ہونے کی وجہ سے یہاں سی فوڈ بھی پاکستان سے امپورٹ کیا جاتا ہے، جو کہ ظاہر ہے فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے زیادہ فیزیبل سنکیانگ کے لیے ہے۔ اورمچی میں چونکہ ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ اورمچی انٹرنیشنل لینڈ پورٹ بھی موجود ہے، اس لیے یہ پورے بیلٹ اینڈ روڈ کا کمرشل اور لاجسٹک ہب اب بن چکا ہے۔ 2024 میں ان تمام پورٹس کے ذریعے 84 ملین ٹن کارگو ہینڈل کیا گیا، جو 2012 کے 48 ملین ٹن کے مقابلے میں 74% زیادہ تھا۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کی لانچنگ کے بعد سے سنکیانگ کا کل فارن ٹریڈ ویلیوم 2024 میں 434 ارب یوان کی تاریخی سطح پر پہنچ چکا تھا، جو 2012 میں محض 159 ارب یوان تھا۔ آج مال بردار ٹرینیں سنکیانگ ریجن سے گزر کر چین کو یورپ سے ملاتی ہیں، جو پرانی شاہراہ ریشم کے اونٹوں کے قافلوں کی جگہ اب لے چکی ہیں۔ یہ ٹرینز چین کی فیکٹریوں کا مال سنکیانگ کے کسٹم اسٹیشن سے گزار کر وسطی ایشیا، روس اور یورپ کے دور دراز ممالک اور شہروں جیسا کہ پیرس تک چند دنوں میں پہنچاتی ہیں اور وہاں کا مال واپس چین بھی لاتی ہیں۔ 2024 میں ان ٹرینز نے 16,400 کے قریب ٹرپس کیے۔ ظاہر ہے اس تمام تجارت میں سنکیانگ کے انفراسٹرکچر کا کردار انتہائی اہم رہا اور اس کے ٹریڈ والیوم میں ہر سال مسلسل اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ویگر مسلمانوں اور مقامی لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے والے سب سے بڑے مارکے یعنی غربت کے خاتمے، پاورٹی ایلیویشن اور دیہی ترقی کی۔ جنوبی سنکیانگ کے 4 اضلاع شدید جغرافیائی اور معاشی پسماندگی کی وجہ سے چین کے غریب ترین علاقوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن 2014 سے 2020 کے درمیان مرکزی اور علاقائی حکومتوں نے 154 ارب یوان کی خطیر رقم براہ راست ٹارگیٹڈ پاورٹی ایلیویشن پروجیکٹس میں انویسٹ کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نومبر 2020 میں سنکیانگ سے ایبسولوٹ پاورٹی کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ غریب علاقوں کی تمام 35 غریب کاؤنٹیز، 3666 رجسٹرڈ غریب ترین گاؤں اور 3 ملین غریب لوگ مکمل طور پر غربت کی لکیر سے نکل کر اوپر آ گئے اور سب کو کھانا، کپڑا، تعلیم، علاج اور محفوظ گھر کی ضمانت مل گئی۔ لیکن سب سے اہم بات یہ رہی کہ غریبوں کو سبسڈیز دے کر غربت سے باہر نکال کر چھوڑ نہیں دیا گیا، بلکہ یہاں غربت کے خاتمے کے بعد یہ لوگ دوبارہ کبھی غریب نہ ہوں، اس کے لیے بھی اقدامات کیے گئے۔ اس ضمن میں حکومت نے 5 ریوائٹلائزیشن یعنی صنعتی، ٹیلنٹ، ثقافتی، ایکولوجیکل اور آرگنائزیشنل بحالی کا نظام شروع کیا، جس کے تحت مختلف قسم کی صنعتوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں۔ 2021 سے 2024 کے درمیان دیہی علاقوں کی پائیدار بحالی کے لیے مزید 84 ارب یوان مختص کیے گئے۔ 2024 میں سابقہ غریب ترین دیہی علاقوں کی فیکس آمدنی بڑھ کر 18,291 یوان ہو چکی ہے، جو کہ 2020 کے مقابلے میں 5,000 یوان زیادہ بنتی ہے۔ اور آپ کے لیے یہ بات انتہائی قابل حیرت ہوگی کہ 2024 میں پاکستان کی فیکس آمدنی چائنا کے اس انتہائی غریب ترین علاقے کی فیکس آمدنی سے بھی کم تھی۔ 2016 سے اب تک سنکیانگ میں 1,69,000 ایسے
ایسے لوگوں کو جو ناگوار اور بنجر علاقوں میں کچے مکانات اور جھونپڑیوں وغیرہ میں رہتے تھے اور صدیوں سے موسمیاتی تبدیلیوں اور قدرتی آفات کے رحم و کرم پر زندہ رہا کرتے تھے، انہیں جدید بستیوں جیسے ہوتان کے دالیابوئی نیو ویلیج میں پختہ مکانات، صاف پانی، بجلی، 4G اور 5G انٹرنیٹ، اسکولز اور کلینکس کے ساتھ منتقل کیا جا چکا ہے۔ یہاں اب وہ ایک جدید اور باوقار زندگی گزار رہے ہیں۔ حکومت نے ٹرانسپورٹ پلس پاورٹی ماڈل کے تحت صرف جنوبی سنکیانگ کی غریب کاؤنٹیز میں سڑکوں کی دیکھ بھال کے لیے 22,000 مستقل ملازمتیں پیدا کیں تاکہ یہاں کے گھروں کا چولہا مستقل چلتا رہے۔ ثقافتی تحفظ اور لوگوں کے لائف اسٹائل کو بہتر بنانے کی سب سے بہترین مثال کاشغر کے قدیم شہر کاشغر اینسینٹ سٹی کی جامع تزئین و آرائش اور ری ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے۔ 2008 سے پہلے یہ تاریخی ویگر شہر انتہائی مخدوش حالت میں تھا۔ یہاں مٹی اور لکڑی کے بنے کچے اور خستہ حال مکانات تھے، گلیوں میں سیوریج اور ڈرینیج کا کوئی نظام نہیں تھا، لوگوں کے گھروں کے اندر باتھ رومز تک موجود نہ تھے، پینے کے پانی کی بیرونی پائپ لائنز میں پانی سردیوں میں جم جایا کرتا تھا، کچرا ہر طرف اڑتا دکھائی دیتا تھا، گدھوں اور گھوڑوں کے فضلوں سے ہر طرف بدبو پھیلی رہتی تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ پورا علاقہ شدید زلزلہ زدہ زون میں واقع تھا، جہاں ہر سال 4 سے 5 شدت کے اوسطاً 30 زلزلے آتے تھے۔ اگر کوئی بڑا زلزلہ آ جاتا تو خدشہ تھا کہ لاکھوں لوگوں کی جانیں ان خطرناک اور کچے مکانات کے ملبے تلے دب جاتی۔ یہاں کے صدیوں پرانے روایتی دستکار جیسے تانبے، لوہے اور مٹی کے برتن بنانے والے کاریگر بھی ناپید ہوتے چلے جا رہے تھے۔ کاشغر کی اس ثقافت کو بچانے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے حکام نے یہاں کے رہائشیوں کو اولڈ سٹی سے باہر عارضی رہائش گاہوں میں منتقل کیا اور 2010 میں پرانے گھروں کو گرا کر ری بلڈنگ کا عمل شروع کیا۔ ون ہاؤس ہولڈ ون یونیک ڈیزائن یعنی ایک گھر ایک منفرد ڈیزائن کے اصول کے تحت کاشغر کے قدیم شہر کی تزئین و آرائش کا عظیم منصوبہ شروع کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کے تحت آرکیٹیکٹس نے گھر کے مالک کی مرضی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے نقشے ڈیزائن کیے۔ بعض ڈیزائنز کو مالک کی تسلی کے لیے کئی بار تبدیل کیا گیا، بلکہ درجنوں بار تبدیل کیا گیا، تاکہ شہر کا روایتی تمدن، تاریخ اور اینٹ، مٹی اور لکڑی کے نقش و نگار، ووڈ اینڈ بریک کارونگز کا فگر کلچر برقرار رہے۔ اب یہاں کے مکان جدید سہولیات سے آراستہ ہیں اور 8.5 شدت کے زلزلے کو بھی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل 2015 میں ہوئی اور صرف چند سالوں میں یہاں 49,000 سے زائد گھر صدیوں پرانے ڈیزائن اور ثقافت کے عین مطابق تعمیر کیے گئے۔ ثقافتی اور تجارتی ترقی کی بدولت یہاں کے خاندانی کاروباروں کو ایک نئی لائف مل چکی ہے۔ اس کی مثال کاشغر اولڈ ٹاؤن کے مقامی ویگر شہری ممید عبد الرحمان کی کہانی ہے۔ ان کی ریشم اور کارپیٹ کی دکان ان کی 5 نسلوں سے چلی آ رہی ہے۔ عبد الرحمان کے پردادا 1902 میں اونٹوں کے قافلے پر ختن کا عقیق ہوٹن جیڈ لے کر سمرقند جایا کرتے تھے۔ پھر ان کے والد 1985 میں گدھا گاڑی پر قالین لاد کر خنجراب پاس لایا کرتے تھے۔ لیکن آج کے جدید دور میں ممید عبد الرحمان کی دکان اولڈ ٹاؤن کے تجارتی ہب میں بدل چکی ہے اور ان کے بیٹے انوار ٹک ٹاک پر لائیو سٹریمنگ کی بدولت سنکیانگ کے روایتی ریشمی ملبوسات کو براہ راست پیرس فیشن ویک اور یورپ کے دیگر مارکیٹوں تک آن لائن بیچ رہے ہیں۔ ایسی کئی اور بھی کہانیاں ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہاں کا کلچر مٹایا نہیں گیا بلکہ اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ آج کاشغر اولڈ ٹاؤن ایک سیاحتی مرکز بن چکا ہے۔ یہاں دکانوں کی تعداد 800 سے بڑھ کر اب 5,000 سے بھی تجاوز کر چکی ہے، جس سے مقامی لوگوں کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ کروڑوں مقامی اور غیر ملکی ٹورسٹ آج کاشغر کو وزٹ کرتے ہیں، جس سے مقامی معیشت کا پہیہ خوب چلا ہے۔ دوستو، یہ سب کچھ آخر کیسے ممکن ہوا؟ اس سب کے پیچھے جہاں سینٹرل گورنمنٹ کی مدد شامل ہے، وہیں یکجہتی کے نظام جسے پیئرنگ اسسٹنس پروگرام کہا جاتا ہے، اس کا عمل دخل بھی رہا ہے۔ چائنا کے اس پروگرام کے تحت چین کے 19 امیر اور ترقی یافتہ صوبوں اور شہروں جیسا کہ بیجنگ، شنگھائی، شینزن اور گوانڈونگ جیسے صوبے بھی سنکیانگ کو مدد فراہم کرتے ہیں۔ دوستو، اب یہاں ایک اہم اور حساس پہلو کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، جس پر اکثر مغربی میڈیا میں خوب تنقید ہوتی ہے اور اس کا چرچا کیا جاتا ہے۔ وہ ہے سنکیانگ میں ویگر علیحدگی پسندوں اور ماضی کی شورش کا معاملہ۔ مغربی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ یہاں لوگوں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، ان کے کلچر کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کی آواز
آواز کو دبایا جا رہا ہے، لیکن زمینی حقائق کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو کچھ اور ہی معلوم ہوتا ہے۔ ماضی میں اس خطے کو بیرونی عناصر اور شدت پسندوں کی طرف سے عدم استحکام کا نشانہ بنانے، بغاوت یا علیحدگی پسندی کو ہوا دینے کی بھرپور کوششیں کی گئیں، لیکن چین نے اس کا جواب بندوق یا بلا جواز تشدد سے دینے کی بجائے انفراسٹرکچر، ترقی اور معاشی مواقع کی فراہمی سے دیا ہے۔ پسماندگی اور غربت ہی وہ اصل جڑیں ہیں جنہیں شدت پسند اپنے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور چائنیز حکومت ان کو جڑ سے ختم کر رہی ہے۔ مغربی پروپیگنڈے کے برعکس چین یہاں کے منفرد کلچر کو ختم نہیں کر رہا، بلکہ اسے بچانے کے لیے باقاعدہ اربوں یوان کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ جہاں ویگر نسل کے روایتی کلاسک موسیقی کے شاہکار ویگر 12 مقام کی ہنگامی ریکارڈنگز کر کے اسے یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل کروایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوک رقص، موسیقی اور داستانوں کو تحریری شکل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کے لیے ہزاروں صفحات پر مشتمل انسائکلوپیڈیاز اور مجموعے بھی چائنیز حکومت نے مرتب کروائے ہیں۔ جب آپ کاشغر اولڈ ٹاؤن کی مثال دیکھتے ہیں، جہاں تزئین و آرائش کے بعد مقامی رہائشیوں کا اطمینان اور سیٹسفیکشن لیول بڑھا ہے، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں کا عام شہری حکومت کے ان اقدامات سے نہ صرف مطمئن اور خوش ہے، بلکہ خود کو محفوظ اور خوشحال بھی اب محسوس کرتا ہے۔ جب عام ویگر مسلمانوں کو پختہ مکانات، روزگار، ہائی سپیڈ انٹرنیٹ اور اپنے بچوں کے لیے بہترین تعلیم مل رہی ہو، محمد عبدالرحمان جیسے مقامی لوگوں کے خاندانی کلچر اور کاروبار کو ڈیجیٹل دنیا اور عالمی دنیا تک رسائی مل رہی ہو، تو وہ علیحدگی پسندوں کے نعروں کے پیچھے آخر کیوں جائیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ آج سنکیانگ کا عام شہری مطمئن نظر آتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ کم از کم کسی نو آبادیاتی تسلط میں تو نہیں، بلکہ نئے چین کا حقیقی مالک اور برابر کا شہری اور شراکت دار ہے۔ چین کے اس خطے کے حوالے سے مغربی میڈیا اور بالخصوص امریکہ میں پروپیگنڈا تو کیا جاتا ہے، لیکن امریکن حکومت نے نیٹو امریکنز کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس پر کبھی انہوں نے نظر دوڑائی؟ ایسے ہی سنکیانگ کا موازنہ اگر ہم پاکستان کے غیر ترقی یافتہ اور بیکورڈ علاقوں مثلاً آزاد کشمیر، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے ساتھ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ سنکیانگ کئی گنا زیادہ ترقی کر چکا ہے، اور ویسا کچھ بھی نہیں جیسا پورٹرے کیا جاتا ہے۔ دوستو، جو لوگ سنکیانگ گئے ہیں انہوں نے اس سب کا عملی مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے۔ یہ علاقہ بہت سے حوالوں سے پاکستان کے گلگت بلتستان سے ملتا جلتا ہے۔ یہاں کی قدرتی خوبصورتی، پہاڑ، جھیلیں اور دریا بالکل ویسے ہی خوبصورت ہیں جیسے ہمارے گلگت بلتستان کے ہیں۔ یہاں کی خوبصورتی آپ کو حیران کر دیتی ہے، اور اگر آپ سنکیانگ کے ان خوبصورت مقامات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، آپ کو سنکیانگ کے بارے میں یہ ویڈیو کیسی لگی، اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا چین نے سنکیانگ کے لوگوں کی زندگیاں بدل کر معاشی معجزہ نہیں کر دکھایا؟ کیا دنیا کی ہر ریاست کو ایسا ہی نہیں کرنا چاہیے کہ کم ترقی یافتہ اور پسماندہ علاقوں کو بھی تعلیم، روزگار اور معاشی مواقع فراہم کرے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھتے رہنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔